بکھاری اردو ناولز میں خوش آمدید۔ دا مافیا گینگ سہان سنگھ کے قلم سے لکھا گیا قسط نمبر 28۔ شاولا کی ڈرائنگ روم میں غیر معمولی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے دیواریں بھی سانس روک کر کسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں۔ عارفہ بیگم خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے ہوئے۔ ان کے چہرے پر فکر صاف جھلک رہی تھی، اور رکشا کے چہرے پر واضح ناگواری تھی، جیسے وہ اس صورتحال کو ابھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کومل سب سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی، چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون، انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں، اور یہی واحد چیز تھی جو اس کے اندر کی بے چینی کو بے نقاب کر رہی تھی۔ اذلان شاہ سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے، چہرہ سخت اور نظریں سنجیدہ۔ پورا کمرہ جیسے کسی فیصلے کے انتظار میں منجمد ہو چکا تھا۔ تبھی ملازم اندر آیا اور آہستہ سے کہا، سر، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ فضا مزید بھاری ہو گئی۔ اندر بھیجو۔ اذلان شاہ نے مختصر سا سر ہلایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھولا۔ جمی اندر داخل ہوا، ہلکے خاکی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، جس پر سادہ سی سفید شرٹ اور بغیر ٹائی کے ایک نرم سا کلاسک انداز تھا۔ نہ بہت شوف، نہ بہت سادہ، بس ایک ایسا انداز جو یہ تاثر دے کہ وہ اپنی جگہ پر بہت پراعتماد انسان ہے۔ اس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا جوڑا بھی تھا۔ خاتون کے چہرے پر شائستہ سی مسکراہٹ تھی، جبکہ مرد کے چہرے پر سنجیدگی۔ السلام علیکم، جمی نے احترام سے کہا۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیے۔ اذلان شاہ کا لہجہ رسمی تھا۔ حال احوال کے بعد اذلان شاہ سیدھا مدعے پر آئے۔ کومل نے بتایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ جمی نے ایک لمحے کے لیے کومل کی طرف دیکھا، پھر پرسکون انداز میں بولا، جی، کتنے عرصے سے جانتے ہو اسے؟ اس سوال پر کومل نے ہلکا سا سر اٹھایا، مگر جمی کے تاثرات نہیں بدلے۔ اتنا کہ اس کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ مختصر جواب تھا، مگر اتنا پراعتماد کہ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، اور رکشا کے چہرے پر ناگواری اور بڑھ گئی۔ کرتے کیا ہو؟ اذلان شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اپنا کاروبار ہے۔ کس قسم کا؟ ترامداد اور تعمیرات، جمی نے تحمل سے جواب دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھے اس کے والد نے فوراً بات سنبھالی۔ اصل میں وہ ہمارے خاندانی کاروبار ہے، کافی پرانا۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ ہم لوگ زیادہ نمائش پسند نہیں کرتے، اس لیے شاید نام کم سنا ہو۔ اذلان شاہ خاموشی سے سنتے رہے۔ عارفہ بیگم نے ایک نظر کومل پر ڈالی۔ وہ بھی غیر معمولی سکون میں تھی، مگر جیسے اسے پہلے سے یقین ہو کہ فیصلہ اس کے حق میں ہی جائے گا۔ پھر اذلان شاہ نے دوبارہ جمی کی طرف دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم کومل کو سنبھال سکو گے؟ یہ سنتے ہوئے اور آگ کی نظریں سیدھا جمی پر جم گئی، مگر جمی ہلکا سا مسکرایا، بہت معمولی سا۔ کومل کوئی چیز نہیں ہے جسے سنبھالا جائے۔ پھر توقف کے بعد آہستہ سے بولا، بس ایک انسان ایسا چاہیے جو اسے سمجھ سکے۔ فضا کمرے کی بدل گئی، اور کومل کی نظریں پہلی بار بے ساختہ جمی پر کی طرف گئی تھیں۔ اذلان نے گہرا سانس لیا۔ چہرہ ابھی سخت تھا، مگر فیصلہ قریب تھا۔ سلیمان اللہ کے اسٹڈی روم میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ فارس میز پر سامنے کھڑا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا، جبکہ عدنان لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ فیضان اور حارث بھی وہیں پر ہی موجود تھے۔ گزشتہ 2 دنوں سے سب ایک ہی چیز میں لگے ہوئے تھے، عابد حسین، مگر ابھی تک کوئی ٹھوس سراغ نہیں ملا تھا۔ تبھی عدنان کے لیپ ٹاپ پر ایک نوٹیفیکیشن نمودار ہوا۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رکو، فارس نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ عدنان کی نظریں اسکرین پر جم گئی۔ شاید کچھ ملا ہے۔ کمرے کا ماحول فوراً بدل گیا۔ حارث اور فیضان بھی اس کے قریب آ گئے۔ کیا؟ عدنان نے چند بٹن دبائے۔ اسکرین پر ایک بینک ٹرانزیکشن کی تفصیلات نمودار ہوئیں۔ یہ دیکھو۔ فارس کی بھویں سکڑی۔ یہ کیا ہے؟ عابد حسین کے ایک پرانے آدمی کا اکاؤنٹ، عدنان آہستہ سے بولا۔ 2 گھنٹے پہلے اچانک ایک بڑی رقم منتقل ہوئی ہے۔ تو؟ فیضان نے پوچھا۔ عدنان نے اگلی ونڈو کھولی۔ رقم منتقل ہونے کے 10 منٹ کے بعد شہر سے باہر جانے والی ایک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کے ذریعے 4 سیٹس بک ہوئی ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فارس کی نظریں اسکرین پر جم گئی۔ تمہیں لگتا ہے یہ لوگ ہیں؟ یقین نہیں، عدنان کرسی سے ٹیک لگائے بولا۔ مگر 2 دن میں پہلی بار کوئی چیز سیدھا عابد حسین کے نیٹ ورک تک جا رہی ہے۔ اگر یہ سراغ غلط ہوا تو؟ حارث نے فوراً کہا۔ اس پر فارس خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، اور اگر صحیح ہوا تو؟ خاموشی، گہری خاموشی۔ پھر فارس نے سیدھا عدنان کی طرف دیکھا۔ کاشان بھائی کو کال کرو، اگر عابد حسین واقعی شہر چھوڑنے والا ہے۔ اس کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ تو کم از کم ہم اس کا استقبال ضرور کریں گے۔ بریکنگ نیوز۔ ٹی وی اسکرین پر نیوز اینکر کی سنجیدہ آواز گونج رہی تھی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں مشتبہ افراد کی موجودگی کی اطلاع کے بعد پولیس نے ہنگامی طور پر ناکہ بندی کر دی ہے۔ اسکرین پر مختلف سڑکوں کے مناظر چلنے لگے۔ پولیس کی گاڑیاں،
चमकती सुर्ख और नीली लाइट्स, मसल्ला एहलकार और शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर सख्त चेकिंग। शहरियों से गुजारिश है कि ताउन करें। पुलिस के मुताबिक मतलूब अफराद शहर से फ़रार होने की कोशिश कर सकते हैं। टीवी की आवाज़ खामोश कमरे में गूंज रही थी। आबिद हुसैन कुर्सी पर बैठा खामोशी से स्क्रीन को देख रहा था। कमरे की खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े थे। बाहर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। न्यूज़ ख़त्म हुई तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पूरा शहर बंद कर दिया, वो आहिस्ता से बोला। सामने मेज़ पर रखा चाय का कप अभी तक गर्म था। कमरे में उसके अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। कोई अंदर आया, मगर आबिद हुसैन ने पलट कर भी नहीं देखा, जैसे उसे पहले से मालूम हुआ कोई आने वाला कौन है। लगता है पुलिस काफ़ी बेचैन है, उसने पुरसकून लहजे में कहा। होने दो, जवाब में सिर्फ इतना सुनाई दिया। आबिद हुसैन के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। फिर उसने दोबारा टीवी की तरफ देखा, जहाँ मुख्तलिफ नाकों की लाइव फुटेज चल रही थी। जितनी मर्जी नाकाबंदी कर ले, वो आहिस्ता से बोला। कभी कभी शिकार उनके इतना करीब होता है कि इन्हें दिखाई ही नहीं देता। शहर से बाहर जाने वाली एक सुनसान शाहराह पर कई पुलिस गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी थी, मगर असल नाकाबंदी सड़क पर नहीं थी। असल के सड़क के किनारे अंधेरे में चल रहा था। एक स्याह गाड़ी दरख्तों के साए में खड़ी थी। गाड़ी के अंदर काशान बैठा, उसके हाथ में दूरबीन थी। साथ वाली सीट पर औराक शाह खामोशी से सामने फैली सड़क को देख रहा था। अगर हमारी इतला दुरुस्त है तो इसी रास्ते से निकलेगा, काशान ने नज़रें सड़क से हटाए बगैर कहा। औराक ने ऐसा से सर हटाया। निकलेगा ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतना बेवकूफ़ होगा कि सीधा हमारे हाथ आ जाए। काशान हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। खामोशी छा गई। सिर्फ दूर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक वो रात सीधा होकर बैठा। सामने काशान की नज़रें फ़ौरन सड़क पर जम गई। दूर से एक सफ़ेद गाड़ी तेज़ी से उनकी तरफ आ रही थी। चंद लम्हों बाद वो पुलिस नाके के करीब रुकी। एहलकारों ने गाड़ी रुकवाई, चेकिंग शुरू की। कागजात देखे गए, गाड़ी की तलाशी ली गई, मगर कुछ नहीं मिला। गाड़ी को जाने दिया गया। काशियान की नज़रें इस गाड़ी का पीछा कर रही थी। फिर अचानक आहिस्ता से उसने कहा, गलत गाड़ी। तुम्हें कैसे पता? और आग ने भवें सुकेड़ ली। क्योंकि अगर मैं आबिद हुसैन होता तो कभी इस रास्ते से ना आता जिसका सब इंतज़ार कर रहे हो, काशान ने सर्द लहजे में कहा। और जैसे इसके अल्फाज साबित करने के लिए उसी लम्हे उसका फ़ोन बज उठा था। काशान ने फ़ौरन कॉल उठाई। दूसरी तरफ मौजूद कांस्टेबल की आवाज़ हाँप रही थी। सर मसला हो गया। काशान के कान खड़े हो गए। वो पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनने लगा। क्या हुआ? शहर के मगरबी रास्ते पर एक मशकूक गाड़ी देखी गई थी, मगर जब तक हम पहुँचे चंद लम्हों की खामोशी, फिर जवाब आया। वो लोग निकल पड़े थे सर। और आका और काशान ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ गए वो उनकी आंखों के सामने से नहीं गुजरा था, बल्कि उन्हें दूसरी तरफ देखने पर मजबूर करके निकल गया था। काशान ने आहिस्ता से फ़ोन का बंद किया। फिर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। चालाक है। और आग ने सर्द लहजे में जवाब दिया। नहीं, बहुत चालाक है। और दोनों को पहली बार एहसास हुआ कि ये खेल शायद इनकी तवक्को से ज़्यादा बड़ा होने वाला है। फ्लोरेंस में मौजूद वो 2 करोड़ का बंगला, जो बज़ाहिर आम लोगों के लिए एक जदीद तर्ज तामीर का शाहकार था, अपने अंदर कई राज समोए हुए था जिनसे सिर्फ चंद मखसूस ही लोग वाकिफ़ थे। वो राज सीपी में छुपे मोती की तरह इनके सीनों में दफन थे। अपनी शान व शौकत और मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से वो पूरे फ्लोरेंस की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। रात के अंधेरे में इस पर लगी रोशनियों की बारीक लकीरें उसे किसी जगमगाते महल का रूप देती थी, और दूर से देखने वालों की नज़रें चंद लम्हों के लिए वहीं ठहर जाती। मगर इस खूबसूरत बंगले की असल हकीकत ज़मीन के नीचे छुपी हुई थी। मेन गेट के नीचे एक खुफिया रास्ता मौजूद था। ऐसा रास्ता जो 1000 बार तलाश करने पर भी किसी आम इंसान की नज़रों में न आता। वो रास्ता एक ज़ेरे ज़मीन तय खाने तक जाता था। तय खाने में वलंगंजा अंधेरा फैला हुआ था। दीवार में बने एक छोटे से रोशनदान पर कांच की स्लाइड्स लगी हुई थी, जिनसे छनकर आने वाली मध्यम रोशनी कमरे को बमुश्किल रोशन कर रही थी। ना वो जगह बहुत वसी थी और ना ही तंग। दाएं जानिब एक दरमियाने साइज़ का बेड रखा था, जिसके साथ एक छोटी सी मेज़ मौजूद थी। कमरे के वस्त में लकड़ी की एक और मेज़, उसके दोनों तरफ 2 कुर्सियाँ थीं। बाएं जानिब दीवार से मुंसलिक एक बाथरूम था। कमरे में रखी कुर्सी पर बैठा शख्स दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनते ही चौंक उठा। उसे नज़रें उठाकर देखा तो 2 पहरेदार अंदर दाखिल हुए और दरवाजे के दोनों तरफ जाकर खामोशी से खड़े हो गए। 2 मिनट तक कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई रही। न किसी ने कोई बात की, न कोई हरकत। वो शख्स उलझन से इनको देखता रहा। आखिर ये क्या हो रहा था? वो भी यही सोच रहा था कि दरवाजे से एक स्याह लिबास में मलबूस हस्ती अंदर दाखिल हुई।
چہرے پر سیاہ نقاب تھا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، سرد، بے تاثر اور غیر معمولی حد تک پرسکون۔ کون ہو تم؟ اس شخص نے کرخت لہجے میں پوچھا، مگر سامنے کھڑی ہستی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، صرف دیکھتی رہی۔ چند لمحے گزرے، کمرے کی فضا آہستہ آہستہ بوجھل ہونے لگی۔ وہ شخص بے اختیار پہلو بدلنے لگا، نہ جانے کیوں اسی خاموشی میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، ایسا دباؤ جو لفظوں سے زیادہ خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے بلند تھی۔ مافیا کوئن آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سامنے والی کرسی تک آئی، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ابھی اس کی نظریں اسی شخص پر جمی ہوئی تھیں۔ دلچسپ بات ہے، وہ پہلی بار بولی، آواز ہموار تھی، پرسکون، مگر اتنی سرد کہ سننے والے کے بدن میں انجانا سا اضطراب دوڑ جائے۔ اپنی جان بچانے سے زیادہ تم لوگوں کو نام جاننے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ شخص چند لمحوں تک اسے گھورتا رہا، پھر طنزی انداز میں ہنسا۔ اور مجھے حیرت ہے کہ میں عورت کی قید میں ہوں۔ یہ سنتے ہی پہرے داروں کے چہرے سخت ہو گئے، مگر مافیا کوئن کے تاثرات نہیں بدلے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بہت آہستہ سے بولی، یہی تمہاری بڑی غلطی ہے۔ اس شخص کی بھویں سکڑ گئیں۔ تم لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہو کہ طاقت کا تعلق صرف مرد کے ہونے سے ہے۔ وہ ذرا سا جھکی، اس لیے بار بار ہارتے ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مافیا کوئن نے میز پر رکھی انگلیاں آہستہ سے تھپتھپائی۔ تمہارا باس اور اس کا پورا نیٹ ورک۔ ایک لمحے کا وقفہ، پھر اس کی نظریں سیدھا اس شخص کی آنکھوں میں جے ٹھہری۔ سب میری نظر میں ہے۔ اس شخص کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی، اور بہت جلد مافیا کوئن کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو گئی۔ مارکو کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اس کی سلطنت اتنی مضبوط نہیں جتنی وہ سمجھتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی۔ کمرے میں ایک بار پھر مکمل سکوت چھا گیا، اور جب وہ دن آئے گا، اس بار اس کے لہجے میں چھپا ہوا غصہ واضح محسوس ہو رہا تھا، تو پورا اٹلی دیکھا گا کہ اس انسان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی ایک عورت تھی۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں ایسی شدت تھی کہ چند لمحوں کے لیے سامنے بیٹھا شخص بھی خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عام دشمن کے سامنے نہیں بیٹھا۔ بھابھی، عارفہ بیگم شاولہ میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں رمیسہ بیگم کو آواز دینے لگی۔ ان کے پیچھے ملازمہ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے ہوئے تھی۔ رمیسہ بھابھی کہاں ہیں آپ؟ انہوں نے ایک بار پھر بے چینی سے آواز دی۔ ارے عارفہ بیگم، کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ رمیسہ بیگم کچن سے حال میں آتے ہوئے بولی۔ بھابھی منہ میٹھا کرے، کومل کا رشتہ اسی لڑکے کے ساتھ طے ہو گیا ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ کھول کر رمیسہ بیگم کے سامنے کیا۔ خوشی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ کیا واقعی؟ لیکن بھائی صاحب تو راضی نہیں تھے۔ ان کے لہجے میں خوشی کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ وہ تو ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں، لیکن پھر عارفہ بیگم نے مختصر سارا معاملہ ان کے گوش گزار دیا، اور اس طرح اسلان صاحب اس رشتے کے لیے راضی ہوئے، اور اگلے مہینے کے آغاز میں ہی نکاح ہوگا۔ خیر، سب اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہو، اور اللہ ہماری کومل کے نصیب اچھے کرے۔ رمیسہ بیگم نے دل سے دعا کی اور عارفہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ وہ روزانہ اپنے والد کو فون کر کے سمجھاتی تھی کہ وہ پاکستان آ جائیں، لیکن یزید صاحب راضی ہی نہیں ہو رہے تھے۔ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتے، لیکن آج اس نے ٹھان لیا تھا کہ انہیں منا کر رہے گی۔ ابھی بھی وہ یزید صاحب سے ویڈیو کال پر بحث کر رہی تھی۔ پاپا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننا ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، دعا نے بچوں کی طرح منہ پھیلاتے ہوئے کہا، اور چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ میں بھی ان سے روز کہتی ہوں کہ پاکستان چلتے ہیں، وہاں آپ کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، ماحول تبدیل ہوگا تو۔ طبیعت کو کیا ہوا ہے پاپا؟ ٹھیک ہے نا؟ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دعا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ یہ بھول گئی کہ وہ ناراض ہے۔ کچھ نہیں ہوا میری بچی، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہونا، یزید صاحب نے مسکراتے ہوئے پیار سے کہا۔ لیکن دعا مطمئن نہیں ہوئی۔ اس نے بھی محسوس کیا کہ یزید صاحب پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئے، زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر اس خیال کو جھٹک دیا۔ نہیں بابا، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، آپ پلیز پاکستان آ جائیں، مجھے بھی آپ لوگوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ کہتے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے اپنے حاملہ ہونے کا ابھی تک اپنے والدین کو نہیں بتایا تھا۔ وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر یزید صاحب تڑپ اٹھے۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، میں اگلے ہفتے تک پاکستان آنے کی کوشش کروں گا۔ ان کی بات سن کر دعا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سچ؟ اور کیا سچ بول رہے ہیں بابا؟ ہاں جی، بس آپ نے رونا نہیں، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے آپ کے پاس ہوں گے۔ شکر ہے آپ نے فیصلہ کر لیا، ورنہ میں تنہا ہی پاکستان چلی جاتی، فریحہ بیگم نے سکون کا سانس دیتے ہوئے کہا۔ ان کے ریئیکشن پہ دونوں باپ بیٹی کا کہکہا نکل گیا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ بہت جلد ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو ان کی زندگی میں سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔
کاشان رات ہونے سے پہلے ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن سے زیادہ غصہ تھا اور غصے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ سمرین بیگم اور دعا کے پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماما تھوڑا صبر رکھیں، ابھی آپ کو سب معلوم ہو جائے گا، اس نے غصے میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں بار بار مین گیٹ کی طرف جا رہی تھیں جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گھر میں مافیا بوائز اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھتی کاشان کا غصہ ساتویں آسمان کو پہنچ گیا۔ تم سب اسٹڈی روم میں آؤ، مجھے کچھ ضروری بات کرنی، وہ بمشکل خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا اور اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا، جبکہ مافیا بوائز ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے کہ اچانک کاشان کو کیا ہو گیا، لیکن بنا کچھ بولے وہ اسٹڈی روم کی طرف چل پڑ دیے۔ یا اللہ سب خیر ہو، سمرین بیگم نے بے اختیار دل میں دعا کی، کیونکہ کاشان کو غصہ بہت کم آتا تھا، لیکن جب اس کو غصہ آ جائے تو کسی نہ کسی کا نقصان ضرور ہوتا تھا۔ وہ چاروں اسٹڈی روم میں داخل ہوئے تو کاشان کی نظریں انہیں کی منتظر تھیں۔ تم لوگوں نے جب اس کو پکڑ ہی لیا تھا تو پولیس میں اطلاع کیوں نہیں دی؟ آخر اسے فارم ہاؤس میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کاشان غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ چاروں اب شدید حیرت میں تھے کہ آخر جب سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو کاشان غصے میں کیوں ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ لوگوں تک پہنچے، اس لیے خفیہ طور پر فارم ہاؤس میں ہی قید رکھا تھا، فارس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا، تم لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ خود فیصلے کرو گے؟ کاشان نے بھویں اچکائے اور نظریں مسلسل ان چاروں کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بھائی آخر بات کیا ہے؟ اب تو یہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے تو آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اس بار عدنان نے قدرے توقف سے پوچھا۔ اسی انسان سے متعلق مجھے کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوئی ہیں، اور ایک ایسے انسان کے بارے میں پتہ چلا جس کا تعلق ہماری بہن کی موت۔ آخر میں کہتے وہ رک گیا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے۔ آگے کی بات سمجھتے مافیا بوائز کے چہرے ایک پل بھر میں تاریک ہو گئے، آنکھوں میں غصہ اور درد دونوں واضح تھے۔ کون ہے وہ انسان؟ فارس جواب جانتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا، پھر بھی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کاشان اس کا نام زبان پر نہ لائے۔ کاشان چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا اور اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھی جیسے وہ کسی ایسی حقیقت کو دیکھ رہا ہو جس سے باقی ابھی سب نا واقف تھے۔ کچھ نام راز ہی اچھے لگتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کمرے میں موجود سب کی نظریں اس پر جم گئی، کیونکہ اگر وہ راز بے نقاب ہو جائیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا۔ تو جنگیں صرف جیتی یا ہاری نہیں جاتی، بہت کچھ اپنے ساتھ تباہی بھی کر دیتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے کل کا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فلورنس کی رات ہمیشہ کی طرح روشن تھی، دور دور تک پھیلی ہوئی روشنیوں نے پورے شہر کو کسی خواب کی طرح سجا رکھا تھا۔ آسمان پر ستارے کم تھے مگر نیچے شہر کی جگمگاہٹ ان کی کمی پوری کر رہی تھی۔ بنگلے کے بالائی منزل پر موجود کشادہ بالکنی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا مسلسل چل رہی تھی، ہوا کے جھونکے کبھی پردوں کو ہلاتے تو کبھی وہاں رکھے سفید پھولوں کو۔ بالکنی کے ایک کونے میں رکھی لکڑی کی کرسی پر وہ خاموش بیٹھی تھی۔ آج اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا، سیاہ بال ڈھیلے انداز میں کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں کافی کا کپ تھا جس سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر کافی دیر سے ٹھنڈی ہو چکی تھی کیونکہ اس کی توجہ کہیں اور تھی، بہت دور، شاید ان یادوں میں جن تک کسی اور کی رسائی نہیں تھی۔ کئی منٹ گزر گئے، وہ یوں ہی خاموش بیٹھی رہی بغیر کوئی حرکت کیے۔ پھر اس کی نظریں سامنے لگے ہوئے ایک چھوٹے سے پودے پر جا ٹھہری۔ گلابی رنگ کے چند پھول ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی، پھر بے اختیار اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، بہت مختصر، بہت مدھم، شاید ایسی مسکراہٹ جو دنیا میں بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے۔ عجیب ہے، وہ آہستہ سے خود سے بولی، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، چند پتے ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئے۔ اس نے خاموشی سے وہ منظر دیکھا، پھر نظریں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اور کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی۔ چند لمحے اور گزر گئے، فلورنس ویسا ہی روشن تھا، ہوا ویسی ہی ٹھنڈی تھی، رات ویسی ہی خوبصورت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی وہیں پر خلا موجود تھا جو شاید برسوں پہلے پیدا ہوا تھا، جو آج بھی پر نہیں ہو سکا تھا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا اور فضا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ یزید صاحب ایک لاپتہ ویران راہداری میں کھڑے تھے جہاں دور دور تک کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں تھی۔ گھنے اندھیرے میں وہ اپنے اطراف میں دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تبھی انہیں اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ کون ہے وہاں؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا، لیکن سایہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا وجود لڑکی کا ہے یا لڑکے کا۔ کون ہو تم اور یہ جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر پوچھا۔ اب انہیں ایک انجانے سے خوف نے آ گھیرا تھا۔ میں وہی ہوں جس کا آپ نے سودا کیا تھا، اپنی بیٹی کی جان کے بدلے۔ سامنے کھڑے وجود کا لہجہ اتنا سر تھا کہ یزید صاحب کا دل زور سے دھڑکا۔ ان کا سونا بدن خوف سے کانپنے لگا،
کیونکہ ان کے خیال میں وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ پوری طاقت سے دوڑ رہے تھے لیکن راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ وہ سیاہ سایہ ان کے اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ یدساب کی سانسیں پھولنے لگی، ماتھے پر سرد پسینہ آ گیا لیکن فرار کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ بھی ارادے سے نہیں کیا۔ خوف سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ ان کی بات سنتے سائے نے ایک جاندار کہکہا لگایا۔ اس کی ہنسی میں ویرانے میں بہت خوفناک سنائی دے رہی تھی۔ وہ خوف کے مارے وہیں پر ہی جم کر رہ گئے، اگرچہ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا لیکن اس کی موجودگی سے پیدا ہونے والی سردی عزت صاحب کی ہڈیوں تک سرایت کر گئی تھی۔ پھر اس سائے سے ایک آواز ابھری۔ آواز میں کوئی چیخو پکار نہیں تھی بلکہ وہ حد درجہ پرسکون، سرد اور جان لیوا حد تک پر اعتماد لہجے میں بولی، آج میرا انتقام پورا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس سائے نے تیز دھار چاقو ان کی شہ رگ پر رکھ دیا۔ نہیں، وہ چیختے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ان کا پورا جسم پر سینے میں شرابور تھا اور دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ ان کی چیخ سن کر بازو پہ سوئی فریحہ بیگم بھی اٹھ گئی۔ سائٹ لیمپ چلایا اور پریشانی سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے آپ کو چھو کر یقین کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں۔ کیا آپ نے پھر سے وہی خواب دیکھا ہے؟ فریحہ بیگم کے لہجے میں اپنے شوہر کے لیے حد درجہ پریشانی تھی، لیکن عزت صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا جسم ٹھنڈے کمرے میں بھی پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ فریحہ بیگم نے جلدی سے ایک پانی کا گلاس دیا جسے انہوں نے 2 گھونٹ پی کر واپس کر دیا اور آرام سے بستر پر لیٹ گئے۔ انہیں کئی دنوں سے مسلسل یہ خواب آ رہا تھا۔ فریحہ بیگم کے پوچھنے پر وہ ہمیشہ ٹال جاتے اور کہتے تھے کہ بس ایک ڈراؤنا خواب تھا، اور یہی خواب ان کی روز بروز گرتی ہوئی صحت کی وجہ تھا۔ مارکو آج ہفتوں بعد آفس آیا تھا۔ بہت سارے کام پینڈنگ پر تھے۔ وہ کافی کا آرڈر دے کر خود گلاس وال کے سامنے بیٹھ گیا۔ نیچے پورا شہر پھیلا ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں چکمکاتی روشنیاں اور ہی دنیا کا منظر پیش کر رہی تھیں، مگر آج اس کی توجہ باہر نہیں تھی، میز پر رکھی فائلیں کھلی پڑی تھیں۔ کئی نام، کئی اعداد و شمار، کئی مادے۔ تبھی اس کا فون بجا۔ مارکو نے کال اٹھائی۔ ہلو، وقت ختم ہو رہا ہے مارکو، دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم ہے۔ مارکو کا چہرہ سخت ہو گیا۔ نہیں، آواز مزید سرد ہو گئی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، ہم نے 3 سال انتظار کیا اور اب ہمیں ہمارا حصہ چاہیے۔ اتنا کہہ کر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ دوسرا فون بج اٹھا۔ مارکو نے دانت بھینچ دیے۔ کیا ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا اور ہم وعدہ بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ مارکو جواب دیتا کال ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مزید 2-4 کالز آئیں، ہر کال میں مختلف آواز مگر پیغام ایک ہی، وعدہ پورا کرو یا قیمت ادا کرو۔ آخرکار مارکو نے غصے میں فون میز پر دے مارا۔ زوردار آواز پورے آفس میں گونج گئی۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، وہ بے انتہا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ڈمنٹے اندر داخل ہوا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے مارکو کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ مارکو نے اس کی طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار اس کے چہرے پر اعتماد نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ نہیں، وہ دھیرے سے بولا، مسئلہ یہ نہیں کہ دشمن بڑھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پرانے قرضے واپس مانگے جا رہے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور مارکو کو احساس ہو رہا تھا کہ بعض جنگیں بندوقوں سے نہیں جیتی جاتی، بعض جنگیں ان وعدوں سے ہار دی جاتی ہیں جو پہلے سے کیے گئے ہوں۔